اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اسلامیات کی کتاب میں سبق نمبر 2 پڑھیں گے، رسالت۔ تو چلیے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 نکالیے۔ صفحہ نمبر 6 پر سبق نمبر 2 پڑھیں گے، رسالت۔ بچوں، یہ سبق آپ نے خود پڑھنا ہے، رسالت کا سبق آپ نے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ رسالت بچوں عربی زبان کا لفظ ہے اور اس لفظ کے معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسالت سے مراد دین اسلام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا، یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسالت کا آغاز ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ شروع کیا اور اپنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے جو انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے اور اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور چند مشہور پیغمبر جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا ایمان ہے اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیم مکمل کر دی، یعنی کہ ہمارا اسلام مکمل ہوا، ہمارا دین مکمل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی اس کے بعد، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں اور ان کی سنت پر عمل کریں۔ اچھا، رسالت کی ضرورت اور اہمیت۔ رسالت کی ضرورت اور اہمیت میں بچوں یہ ہے کہ مطلب کیوں محسوس ہوئی رسالت کی ضرورت۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے، مثلاً اسے بھوک مٹانے کے لیے اور سانس لینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا چاہیے، پیاس بجھانے کے لیے پانی اور ہوا چاہیے سانس لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا ہمارے لیے انتظام کر دیا پہلے سے، لیکن ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور زندگی کا مقصد بتانے کے لیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے جو ہمیں بتاتے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے، اور ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا، مرنے کے بعد کی کیا زندگی ہے، وہ کون سی زندگی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ یہ سب بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر بھیجے، ان سب باتوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے
ہمارے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجے جو ہمیں ہر اچھی بری بات بتاتے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ موت کے بعد ہماری دوسری زندگی شروع ہوگی، اور یہ ابدی دنیا ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد پھر ہماری جو زندگی شروع ہوگی وہ ہماری نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں آداب سکھائے گئے گفتگو کرنے کے، بولنے کے، یعنی چلنے پھرنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، کھانے پینے کے ہمیں ضرورت تھی مہذب ہونے کی، ہمیں تعلیم کی ضرورت تھی، جہالت کا دور جو ہے وہ ختم ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرض ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتا دیا، اور ان کے بہترین طریقے ہیں جو اسوہ حسنہ کہلاتے ہیں، اور ان پر عمل کر کر ہم ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، اور جنت میں داخلے کا واحد رستہ یہ ہمارا تمام جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اگر ہم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے گزاریں گے تو یہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو بچوں اب ہم کام کی طرف چلتے ہیں، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا سبق، تو آپ اس کو غور سے پڑھیے گا اور کوشش کیجیے گا سمجھنے کی کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ نے کام یہ کرنا ہے، صفحہ نمبر 8 پر آپ نے سوال نمبر 1 کرنا ہے، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے، یعنی رسالت کا لفظی معنی ہے بھیجنا، پیغام پہنچانا، پیغام لانا، پیغام سننا، تو کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح صفحہ نمبر 9 پر سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ تو بچوں یہ آپ نے جواب اسی سبق میں سے تلاش کرنے ہیں اور تلاش کر کے اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ یہ یہاں پر 5 سوال دیے جا رہے ہیں، سوال نمبر 2 میں 5 سوال ہیں، یہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنے ہیں، اور کر کے آپ نے اسکرین شاٹ لے کر بھیجنے ہیں ہمیں، تاکہ آپ کا کام چیک کیا جا سکے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔